بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الهادين المهديين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين. معزز علماء کرام اور واجب التعظیم سامعین کرام، آج کی یہ نہایت ہی مفید مجلس جو خصوصاً عقائد اسلامیہ، عقائد اہل سنت کی اصلاح کے حوالے سے انعقاد پذیر ہے، میں اس کا اہتمام کرنے والے حضرات کا شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے عظیم علماء کرام کو جمع کیا اور نہایت قیمتی ان کے ارشادات سننے کا موقع فراہم فرمایا۔ محفل اختتام پذیر ہونے کو جا رہی ہے اور میرے بعد مفتی اسلام کا انشاءاللہ مفید خطاب ہونے والا ہے۔ میرے ذمہ ایک موضوع لگایا گیا تھا کہ جو موجودہ ایک فتنہ سامنے لایا گیا ہے کہ یہود و نصارہ بلیورز ہیں، اس پر بڑا زور دیا گیا اور کہنے والا سن رہا ہے تو میں اس کی توجہ ضرور چاہوں گا اس طرح۔ اور یہود و نصارہ کو ایک وقت میں اس نے یہ کہا ہے کہ ان کو ہم کفار شمار نہیں کر سکتے، یہ واقعی اس پر جب سوال کیا گیا، ہمارے ایک مولانا صاحب نے سوال کیا، وہ بڑا وائرل ہوا۔ اس سوال کے جواب میں ڈاکٹر طاہر قادری صاحب نے بڑے اپنے ایک علمی انداز میں اس کا جواب دیا، تو جو سوال کرنے والے ہمارے عالم تھے وہ تو 100% متفق ہو گئے اور انہوں نے کہا کہ آپ کا جواب بہت عمدہ ہے، میں مطمئن ہو گیا ہوں 100%۔ اگر 100% متفق ہوئے مجھ سے یہ بھی کہیں کہ گمراہ میں سمجھتا ہوں۔ ہاں سمجھتا ہوں۔ اب یہ ہے وہ بڑی وائرل بھی ہوئی ہے وہ چیز، لیکن اس کے اندر جو چکر فریب دیا وہ ہمارے مولانا کے سر کے اوپر سے گزر گیا۔ میں اس حوالے سے آج بات کرنا چاہوں گا کتنا بڑا فریب و چکر دیا گیا، اور وہ خود سنے اور اس فریب کو انشاءاللہ ہم چاک کرتے ہیں۔ اولاً تو یہ بات ہے کہ یہود و نصارہ ان پر کفر کا اطلاق کس نے کیا؟ سب سے پہلے اللہ پاک نے قرآن مجید میں فرمایا وَلَوْ آمَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ، اگر اہل کتاب ایمان لے آئے تو ان کے لیے بہت بہتر ہے۔ پھر فرمایا لَمْ يَكُنِ الَّذِينَ كَفَرُوا
من اہل الکتاب والمشرکین منفکین حتی تأتیہم البینہ. یہاں میں ترجمہ امام اہل سنت رحمہ اللہ تعالیٰ کا دیکھ رہا تھا تو آپ نے ایک لفظ بولا، دریا کو کوزے میں بند کر کے رکھ دیا. یہ تو ہمارے امام اہل سنت کی شان ہے، آپ اس پر غور فرمائیں. یہ کن چکروں میں پڑ گیا ہے؟ آپ فرماتے ہیں کتابی کافر، سبحان اللہ، لم یکن الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین. آپ فرماتے ہیں کتابی کافر اور مشرکین، پھر منفقین اس کا حکم ہے. کتابی کافر کہہ کے آپ نے یہ جو جز وقتی، یہ جو پارٹ ٹائم پڑھنے والے پروفیسر پڑھ کے تو شیخ الاسلام بن جاتے ہیں. ہمارے امام اہل سنت نے ایک لفظ کے اندر تمہیں یہ سمجھا دیا کتابی کافر ہوتا ہے. یہودی ہو یا نصرانی ہو، جو ایمان نہیں لایا کافر ہے. اب یہ سمجھنا بھی تو ضروری ہے کہ ایمان چیز کیا ہے. اچھا اس کے اندر بڑے الفاظ بولے جی، اصطلاحی شرعی ایمان اور اصطلاحی شرعی کفر. اس لحاظ سے اس نے کہا کہ ہم ان کو کافر مانتے ہیں، شرعاً شرعی اصطلاحی شرعی کافر مانتے ہیں. اچھا اصطلاحی شرعی کے بعد کوئی گنجائش ہے؟ ہم اس شیخ الاسلام سے یہ کوشچن ضرور کریں گے کہ امت جس ایمان کی مکلف ہے وہ کون سا ایمان؟ پتہ ہے شیخ الاسلام ہے. اور ادھر چکر دے رہا تھا جواب میں، کہتا ہے اصطلاحی شرعی جو ہے وہ تو میں کافر مانتا ہوں، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے. تو مکلف ہی ہم اصطلاحی شرعی ایمان کے. اور اصطلاحی شرعی ایمان ہے کیا؟ ایمان کا معنی عقائد والوں نے لکھا ہے نا تصدیق، لیکن کس کی تصدیق؟ فرمایا تصدیق ما جاء به النبی صلی اللہ علیہ وسلم، جو کچھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لائے ہیں، اللہ پاک کی طرف سے جو کچھ بھی لائے اس کی تصدیق کرنی یہ ایمان ہے. سبحان اللہ. جو حضور لائے تو بات تو حضور کی تصدیق پر ختم ہوتی. مدار نجات وہ ایمان اصطلاحی شرعی ہے، اور اس کی نقیض کیا ہے؟ مقابل نقیض، رفع الشیء نقیض ہوتی ہے شیء. اصطلاحی شرعی ایمان کو اٹھا دو تو پھر اصطلاحی شرعی کفر آ جائے. جس طرح اصطلاحی شرعی ایمان سے ہی انسان مومن ہوتا ہے اور صاحب نجات ہوتا ہے، اسی طرح اصطلاحی شرعی کفر سے ہی کافر ہوتا ہے. تو جہاں اصطلاحی شرعی ایمان نہیں وہاں پہ کفر. اگر کہو کفر بھی نہیں، درمیان میں واسطہ تو ہے ہی نہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لے جانے کے بعد ایمان و کفر میں کوئی واسطہ نہیں تھا. پوری دنیا میں ایمان ہے یا کفر ہے، مومن ہے یا کافر ہے، دو ہی گروہ ہیں. تو اگر ایمان جس میں نہیں پایا جا رہا تو اس میں اصطلاحی شرعی کفر پایا جائے گا، اور جس میں کفر پایا جائے گا وہ کافر نہیں تو اور کیا ہے؟ کیا اصطلاحی شرعی ایمان یہود و نصارہ میں پایا جاتا؟ اصطلاحی شرعی ایمان یعنی تصدیق و ما جاء بہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پایا جاتا ہے.
نہیں نہ پائے گا، پھر اصطلاحی شریک کو پایا گا۔ اب کہتا ہے یہ تو اس لحاظ سے تو کوئی دوسری رائے نہیں۔ اچھا، جو منہاج القرآن میں تقریر کی ہے لاہور مرکز میں، تو اس تقریر کو آپ دیکھیں کتنے چکر ہیں اس کے اندر۔ اس کے اندر کہتا ہے کہ ہم یہود و نصارہ ان کو ہم اہل کتاب کہتے ہیں، ان کو ہم کفار میں شمار نہیں کرتے۔ اچھا ایک بات ہے، ساتھ ہی دیکھو، ساتھ ہی کہتا ہے ان کو خوش کرنے کے لیے کہ جو شخص قرآن پر ایمان رکھتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھتا ہے، وہ پوری تفسیر پڑھتا ہے۔ اگر ایک عیسیٰ علیہ السلام کا انکار، ان کی نبوت اور رسالت کا انکار کرتا ہے تو وہ کافر، باقی بالکل ٹھیک ہے۔ یہ اصطلاحی شرعی کافر ہے جو عیسیٰ علیہ السلام کا انکار کرے۔ اب دیکھو اس کا چکر فریب، یہ متجدد ہے، مجدد نہیں، متجدد۔ کیوں؟ مجدد کا کارنامہ اور اس کا فریضہ ہوتا ہے حق و باطل کے درمیان امتیاز کرنا، اور یہ تو امتزاج کر رہا ہے۔ تو امتزاج کرنے والا مجدد ہوتا ہے، اس کی طرف ہم جاتے نہیں، وہ الگ موضوع ہے، حدیث شریف میں کیا اس کو شامل ہے۔ اب یہاں کہتے ہیں کہ وہ بندہ کافر ہے، دیکھیں ہم اس کو کافر سمجھتے ہیں۔ اب نصارہ بیٹھے ہوئے خوش کر رہا ہے، لیکن اس کی زبان جل جائے یہ نہیں کہہ سکا جو امام الانبیاء، خاتم المرسلین، قائد المرسلین حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کرتا ہے، وہ بھی پکا کافر ہے۔ یہ نہیں کر سکا۔ شیخ الاسلام کا لفظ اپنے ساتھ لگانا شرم کرنی چاہیے تمہیں۔ ادھر کہتا ہے عیسیٰ علیہ السلام کا جو انکار کر دے فضیلت کا، نبوت کا، رسالت کا، کافر ہے، لیکن یہ نہیں کہتا جو امام الانبیاء کی نبوت اور رسالت اور خاتمیت کا، خاتمیت زمانی کا انکار کرتا ہے، وہ بھی کافر ہے۔ ادھر کیوں نہیں کہا؟ اچھا پھر کہتا ہے ہمارے جو مولوی صاحب جنہوں نے سوال کیا تو انہیں کہتا ہے جی ہاں وہ تو میں انہیں اصطلاحی شرعی تو کافر مانتا ہوں، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن دیکھا ہے میں نے وہاں جو بات کی تھی وہاں میں نے بلیورز کا لفظ بولا، آپ نے دیکھا میں نے مومن کا لفظ نہیں بولا، میں نے بلیورز کا لفظ بولا ہے، اور پھر نام لیتا ہے ہدایت کا، نام لیتا ہے کنز کا، نام لیتا ہے بدائع الصنائع کا، ان بڑی بڑی کتابوں کا نام لے کے پریشر ڈال رہا ہے اور بے وقوف بنا رہا ہے۔ تو کہتا ہے کتاب الزوائح اٹھا کے دیکھیں، یہ ایک اور معنی بھی ہے کفر کا، اور یہ ایمان کا ایک اور معنی، وہ معنی جو ہے اس معنی میں جا کے میں نے جو ہے نا کہا کہ یہ کفار نہیں، ایک اور معنی بھی ہے۔ اچھا آپ دیکھیں وہ معنی، میں اسی پر بات ختم کر دوں گا، اور وہ خود بھی سن رہا ہے، اتنا بے وقوف بنا رہا ہے۔ اب دیکھو کتاب الزوائح سے وہ کہتا ہے وہاں جو ذبیحہ حلال ہوتا ہے وہ مسلمان کا، اور کہتا ہے کہ وہ اہل کتاب کا حلال ہوتا ہے۔ اس پر وہ تقریر کرتا ہے اور وہ کس طرح اس کو چکر دے رہا ہے۔ کہتے ہیں یہاں اصل میں یہ ہے کہ انہوں نے وہاں یہ ذکر کیا ہے کہ وَمِن شَرْطِهِ أَن يَكُونَ الذَّابِحُ صَاحِبَ مِلَّةِ التَّوْحِيدِ إِمَّا اعْتِقَادًا كَالْمُسْلِمِ أَوْ ذَابًا كَالْكِتَابِ۔ آپ کہتا ہے دیکھا ہے یہاں وہ ذکر فرما رہے کہ ذابح جو ہے
جس کا ذبیحہ حلال ہوتا ہے اس کا یہ ضروری ہے صاحب ملت توحید ہو. اور آگے دو صورتیں ہیں، یا اعتقادن ہو یا دعوت. تو کہتا ہے کہ اعتقادن کی مثال انہوں نے دی ہے کل مسلم، جس طرح کے مسلمان. اب وہ صاحب ملت توحید ہے. اچھا، پھر یا دعویٰ کرتا ہے وہ صاحب ملت توحید ہونے کا، جیسے کتابی ہے. کہتا ہے دیکھو انہوں نے تقسیم کی ہے بلیورز اور نان بلیورز. یہ بلیورز ہیں، بلیورز میں پھر مسلمان آتا ہے، بلیورز میں یہود و نصارہ کتابی، اور نان بلیورز کے اندر پھر وہ وسنی وغیرہ باقی سارے آتے ہیں، مشرکین، وہ نان بلیورز. تو میں نے بلیورز کا لفظ بولا ہے، یہ انگلش کا لفظ ہے، حوالہ ہدایت کا دے رہا ہے اور ثابت بلیورز انگلش کے لفظ کر رہا ہے. صاحب ہدایت نے یہاں بلیورز کا لفظ بولا ہے. کیا صاحب ہدایت نے بلیورز، صاحب قرض نے بولا ہے، صاحب بدائع الشرائع نے بولا ہے؟ بلیورز کا لفظ کس نے بولا ہے؟ جب انہوں نے نہیں، انہوں نے صاحب ملت توحید کہا ہے. لیکن یہ عبارت بیٹا تمہیں سمجھ نہیں آئی. سوری کی عمر میں تو ہم سے بڑا ہے، ان سے بیٹا کہہ دیا کہ یہ عبارت نہیں سمجھ آئی. اب دیکھو یہ عبارت کیا، اس کا مطلب کیا ہے. اصل میں یہاں بھی یاد رکھیں کہ یہ جو صاحب ملت کہا ہے، شارحین فرماتے ہیں صاحب ملت سماویہ، صاحب ملت سماویہ ہو. اس کی آگے دو صورتیں ہیں، وہ اعتقادن ہو یا عمل ہو. اور یہیں سے پتہ چل گیا کہ کوئی صاحب ملت غیر سماویہ بھی ہوتا ہے. صاحب ملت سماویہ میں اس کی پہ آگے دو قسمیں، خود صاحب ہدایت فرما رہے اعتقادن کل مسلم اور دعوت کل کتابی. اس پر پھر شرح فرمائی ہے مجدد فقہ الحنفی امام ابن حمام نے فتح القدیر میں. اگر یہ اس حال ہوتا تو یہ پڑھتا نا آگے، پھر اسے سمجھ آتی کہ یہ تقسیم کس چیز کی ہو رہی ہے. بلیورز ہم مانتے ہیں، بالکل ٹھیک ہے. بلیورز شے کیا ہے؟ یہ مومن کا ترجمہ ہے انگلش میں. اور کیا ہے؟ مومن کا ترجمہ ہے بلیور، کافر کا نان بلیور. یہ اور کیا ہے؟ ترجمہ ہی ہے اس کا. اب تک کہتا ہے کہ دنیا میں یوں تقسیم کی جاتی ہے بلیورز اور نان بلیورز، اور ان میں پھر بلیورز میں یہود و نصارہ کو لا کے جو بلائے ہوئے ہیں اپنے ادارے میں ان کو خوش کر رہا ہے، جیسے دنیا سے علم اٹھ گیا ہے، اور حوالہ دے رہا ہے ہدایت کا اور ان اکابرین کی کتابوں کا. اب دیکھو اس پر امام ابن حمام کیا فرماتے ہیں. آپ فرماتے ہیں یا دیکھو دو دعوے آئے ہیں، ذبیحۃ المسلم والکتابی حلال، ذبیحۃ المسلم حلال و ذبیحۃ الکتابی حلال. دو دعوے. پہلے دعوے پر دلیل کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ بازن کہیں تم جو پیچھے آئے کلمہ پوری ذکر فرمائی، یہ دلیل ہے. اور کتابی کے ذریعے کی حالات پر دلیل وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَّكُمْ، یہ ہے. اب اس پر شرح کرتے ہوئے آپ فرماتے ہیں کہ یہ جو آیا مبارکہ ہے نا اِلَّا مَا زَكَّيْتُمْ، فرماتے ہیں وَهُوَ فِي حَقِّ الْمُسْلِمِ، وَهُوَ فِي حَقِّ الْمُسْلِمِ. اور فرماتے ہیں وَقَوْلُهُ تَعَالَى وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَّكُمْ فِي حَقِّ الْكِتَابِ، فِي حَقِّ الْكِتَابِ.
کیا مطلب یہ ہے کہ جو صاحب ہدایہ نے فرمایا کہ ذابح کا صاحب ملت توحید ہونا اعتقاداً ضروری ہے، اس کا مطلب ہے مسلمان اعتقاداً کا مطلب ایمان المطابق الجازم المطابق للباب، یہ مومن ہے۔ خود صاحب فتح القدیر فرما رہے فی حق المسلم، یہ مسلمان کے حق میں ہے۔ اس کا مطلب ہے صاحب ملت توحید یا تو وہ مسلمان ہوگا اور داون فی حق الکتابی، یہ یا وہ دعویٰ کرے گا لیکن وہ مومن نہیں ہوگا، وہ مومن نہیں ہوگا۔ فرماتے ہیں وَلَا شَكَّ أَنَّ الْخِطَابَاتِ الْبَاقِيَةَ هَاهُنَا لِلْمُؤْمِنِينَ خَاصَّةٌ، یہ جتنے بھی خطابات آئے ہیں حرمت علیکم المیتۃ حل لکم، یہ سارے خطابات خاص ہیں مومن کے ساتھ۔ اور وقال البیضاء قاضی بیضاوی وغیرہ من المفسرین ان قوله تعالی حرمت علیکم المیتۃ الگ بیان لما یتلی علیکم فلا جرم یکون الخطاب فی حرمت علیکم والا ما زکیتم للمؤمنین خاصۃ، یہ خاص مومنین کے لیے خطاب ہے، اور جو دعوت ہے یہ کتابی کے لیے ہے۔ تو کیا مطلب صاحب ہدایہ یہاں سے تقسیم فرما رہے ہیں کہ دو قسمیں یہاں سے بنتی ہیں صاحب ملت کی، ایک مومن بلیور، دوسرا کافر۔ دعوت جو ہے یہ کافر ہے، دعویٰ کرتا ہے پھر واقع نہیں ہے، نفس الامر میں نہیں ہے، اس کا دعویٰ ہے، تو وہ غیر مسلم ہے، کافر ہے، اسی کو کہتے ہیں نان بلیور۔ اب پھر تقسیم یوں بنی کہ دنیا میں تقسیم کی جائے نا بلیورز اور نان بلیورز، تو بلیورز میں اونلی مسلمان آتے ہیں، اونلی مسلمان، اونلی مسلمان، اور پھر نان بلیورز اس کے اندر پھر دو آتے ہیں، ایک جو دعوت ہے صاحب ملت توحید دعوت، اور دوسرا وہ ہے جس کا دعویٰ بھی نہیں، ملت توحید پر ہونے کا دعویٰ بھی، یعنی دین سماوی کا دعویٰ بھی نہیں، ان کا دعویٰ ہے۔ چونکہ یہ دعویٰ کیوں ہے فقط اور مطابق نہیں ہے واقعے کے، چونکہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لائے، اور جو حضور پر ایمان نہ لائے وہ دعویٰ کرے کہ میں ملت توحید پر ہوں، یہ دعویٰ اس کا باطل ہے۔ اسی کا دعویٰ صحیح ہے کہ جس نے امام الانبیاء محمد رسول اللہ کی تصدیق کی ہے اس کا دعویٰ صحیح ہے۔ اسی لیے علامہ عینی فرماتے ہیں کہ یہاں عبارت اعتقاداً کے ساتھ اور دعوت کی لگا دینی چاہیے، یہ اور زیادہ بہتر ہے۔ حضرات گرامی، اب نتیجہ یہ نکلا کہ جو چکر دے کے اس نے یہ کہا تھا کہ فقہاء نے یہ تقسیم کی ہے بلیورز اور نان بلیورز کی، اور بلیورز کے اندر یہود و نصارہ آتے ہیں، یہ بات غلط ہے۔ یہود و نصارہ اس میں نہیں آتے، وہ داون کے اندر ہے، اور داون جو ہے وہ نان بلیورز نہیں۔ تو پھر یہ تقسیم ہی تمہاری غلط ہے، اور تیرا جواب اس مولوی صاحب کو دینا سراسر غلط ہے، یہ جواب درست نہیں ہے۔ اب آخری جملوں کی طرف لے جا رہا ہوں کہ جب اس نے کہا کہ میں کافر مانتا ہوں، تو پھر یہ تقسیم کرنے کی کوئی اس کے لیے جواز نہیں، یہ سوائے فراد کے اور کچھ نہیں۔ بلیورز نان بلیورز، اور بلیورز کے اندر یہود و نصارہ کو ڈالا، یہ بالکل غلط بات ہے، یہ درست ہی نہیں ہے۔ اب رہی یہ بات کہ
اس نے جو وہاں کہا کہ میں انہیں کفار میں شمار نہیں کرتا، یہ اس نے علی الاطلاق کہا ہے، یہ جملہ اس کا ٹھیک نہیں، یہ جملہ اس کا کفریہ ہے۔ یہود و نصارہ کے بارے میں کہنا اور پھر ان کو بلا کے کہہ رہا ہے، اور باقی مذاہب بھی ہیں، اور کیا وہ تبلیغ کر رہا تھا یا کیا کر رہا تھا؟ کس لیے وہاں جمع کیا تھا ان کو؟ کیا وہ یہ تبلیغ ہے دین اسلام کی کہ کہنا جی انہیں کفار میں شمار ہی نہیں ہم کرتے؟ جو یہ کہے کہ ہم ان کو کفار میں شمار نہیں کرتے، یہ جملہ کفریہ ہے، اور التزام اگر ہو جائے تو پھر قائل پر بھی کفر کا فتویٰ ہے۔ اب دیکھیں، یہ ہے میرے پاس الشفاء فی حقوق المصطفیٰ، میرے امام القاضی اجاز اندلسی رحمہ اللہ۔ اب کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں الاجماع علی کفر من لم یکفر احدا من النصارى، یہ ہم اس نام نے ہاتھ شاہ الحدیث کو حوالہ دے متجدد کو، آپ فرماتے ہیں اس پر امت کا اجماع ہے، قرآنی آیات تو ہے، احادیث بھی ہے، امت کا اجماع ہے کہ یہود و نصارہ ہوتے ہوئے، یہود ہوتے ہوئے جو ان کی تکفیر نہ کرے، کہ میں کافر نہیں کہتا، کافر نہیں مانتا، کافر شمار نہیں کرتا، فرماتے اجماع ہے امت کا کہ وہ بندہ خود کافر ہے، وہ بندہ خود کافر ہے جس کا یہ عقیدہ ہو۔ لہذا ان پر کفر کا اطلاق یہ ثابت ہے قرآن میں، حدیث میں، اور یہ ہماری عقائد کی کتاب ہے نبراس شرح عقائد، اس نے کی بات کہ یہ فرماتے ہیں لکنہم کفروا، یہ جو نصارہ کے بارے میں ایک مسئلہ چل رہا ہے، وہاں اعتراض کا جواب دیتے ہوئے فرماتے ولکنہم قد کفروا، فرماتے نصارہ یقیناً کافر، ان کی کفر میں شک ہی نہیں۔ تو یہ یہود و نصارہ کے بارے میں یہ تشکیک پیدا کرنی، اور کئی مولویوں کے عقیدہ خراب ہو گئے، وہ کہتے ہیں جی یہود و نصارہ کو تو ہم کافر نہیں کہتے، کیوں؟ وہ بھائی طاہر القادری جو کہہ دیا ہے، تو مولوی تو سلپ ہو ہی جاتے ہیں، اتنے بندے ماننے والے ہیں، اتنے فالوورز ہیں، پتہ نہیں 1500 کتابیں لکھی ہیں، کیا شیطنت، میرے ہمیں زیادہ کچھ کہنا پڑتا ہے، لیکن کتابیں زیادہ لکھ دینے سے کیا ہوتا ہے؟ کتابیں زیادہ لکھنے سے کیا ہوتا ہے؟ کیا ہدایت بھی ہے پاس کی نہیں؟ دیکھنا تو یہ ہے۔ اب یہ دیکھو، یہ تشکیک پیدا کرنی، یارو یہ تجدید ہوتی ہے۔ لہذا ہمارے تمام بزرگ یہ فرماتے ہیں کہ ان کے کفر میں تو شک ہی نہیں ہے، بھائی شک ہے ہی نہیں، اور ایک واضح حدیث اس پر وہ سماعت فرما رہے ہیں، ختم کر رہا ہوں۔ دیکھیں مسلم شریف کی حدیث ہے، حضرت ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تبلیغ نہیں ہوئی وہاں بلا کے، پھر کہتے ہیں نا مجدد ہے تو، اگر یہ تبلیغ کرتا ہو، امام ربانی اکیلے اکبر بادشاہ کے دربار میں ڈٹ گئے، یہ ملا کمپرومائز کرنے والے ملا ہر دور میں ہوتے ہیں، برطانیہ تو بڑا بڑا ہے اللہ ماشاء اللہ، یہ ہر دور میں ہوتے ہیں۔ امام ربانی ایک کھڑے ہو گئے تھے اکبر بادشاہ کے دور میں، اور حق کا کلمہ بلند کیا، اللہ کی اور اللہ کے رسول کی تعریف ساتھ کی کہ پورا دین اکبری کو نیست و نابود کر دیا۔ کیا قیا قلب دی امام ربانی، ایک امام ربانی اس دربار میں کھڑے ہوئے۔ یہ حدیث تمہیں یاد نہیں تھی جی؟ ویسے تو جز وقتی پڑھنے والے پروفیسر اسی طرح ہوتے ہیں،
قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والذی نفس محمد بیدہ لا يسمع بی احد من هذه الامة یہودی ولا نصرانی ثم يموت ولم يؤمن بالذی ارسلت به. کہتا ہے بلیورز ہیں بلیورز ہیں لم يؤمن بالذی ارسلت به الا كان من اصحاب النار رواه مسلم. حضور علیہ السلام ابو ہریرہ کہتے ہیں حضور نے فرمایا کیا قسم ہے مجھے اس ذات کی جس کی قبضہ قدرت میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے. فرمایا اس امت میں جس یہودی نے مجھے سن لیا کہ میں اللہ کا رسول سن لیا اور جس نصرانی نے سن لیا میں اللہ کا رسول ہوں اور پھر وہ اس حالت میں مرا کہ ایمان نہ لایا مجھ پر ایمان نہ لایا مجھ پر یعنی بلیور نہ بنا بلیور نہ بنا. تم بلیور کہتے ہو فرمایا بلیور نہ بنا لم یؤمن بالذی ارسلت به مجھ پر ایمان نہ لایا الا كان من اصحاب النار پکا جہنمی ہے جہنمی ناری اس کے لیے کوئی نجات کا راستہ نہیں ہے. حضرات گرامی اسی طرح ہماری یہ وہ حوالہ دے رہا تھا تعویلات اہل سنت تھا. تعویلات اہل سنت پر لم یکن الذین کفروا پر پڑھ کے دیکھ اگر تجھے کچھ سمجھ آتی ہے تو پڑھ کے دیکھ اس پر یہ کیا فرما رہے ہیں کہ یہود اور نصارہ اہل کتاب جو حضور پر ایمان نہیں لائے وہ نان بلیورز ہیں نان بلیورز ان کو بلیورز نہیں کہا جا سکتا. حضرات گرامی اللہ تعالی ایسے فتنوں سے بچائے. اور پھر میں یہ بھی یہ واضح طور پر کہنا چاہوں گا کہ حق واضح ہونے کے بعد اب اس میں کوئی شک نہیں ہے. اگر کسی کو شک ہے تو وہ ہم حاضر ہیں بات کر لیں. اور ہم یہ بھی کہتے ہیں کہ کینیڈا جانے سے پہلے اگر 2 ہاتھ ہو جائے تو بڑی اچھی بات ہے. اگر کوئی پرابلم ہے ہم تیار ہیں پھر بھی. تو جو عالم اس کے باوجود بھی اس کی تعریف و توصیف تو اس کو مقدس جانے کے برکات کی دعائیں دے وہ اپنے ایمان کی خیر منائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وما علینا الا البلاغ.